الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ البقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا کہ سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کے اوصاف بیان کیے، پھر کفار و مشرکین کا ذکر کیا صرف 2 آیتوں میں، اور آگے کی 13 آیتوں میں منافقین کی شرارت بیان کی ہے۔ منافقین کون ہیں اور نفاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بیان فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ نے نفاق کی تعریف کر دی۔ نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر میں خود کو مسلمان باور کرانا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا، اور جو آدمی ایسا کرتا ہے، یعنی ظاہر میں خود کو مسلمان سمجھاتا ہے اور دل میں کفر چھپائے رکھتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور نفاق یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دور میں رہا ہے، ہر زمانے میں نفاق پایا جاتا رہا ہے، منافقین پائے جاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آج بھی ہمارے سماج میں منافقین پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نفاق کی تاریخ کو جاننا چاہیں تو بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر کوئی نفاق نہیں تھا، کیونکہ نفاق پیدا ہوتا ہے اس وقت جب مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو جائے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جنگ بدر ہوئی تو بدر میں مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی۔ تو اس طریقے سے مدینہ میں اگر وہاں کے رہنے والوں کو دیکھا جائے تو یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اسی طریقے سے اوس اور خزرج تھے، اور وہ مسلمان تھے جو مہاجرین کہلاتے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ تو اوس اور خزرج کے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے مدینہ کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ سب کے سب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اوس اور خزرج کے بیچ بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور وہ خزرج سے تھا، اور لوگ اس کی تاج پوشی یعنی اس کو بادشاہ بنا لینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیچ ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا جو خواب تھا وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ کس کا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کا۔ تو اس نے دوسرا روپ دکھایا اور سوچا کہ چلو مسلمانوں کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں اور ظاہر میں خود کو مسلمان باور کراتے ہیں تاکہ کچھ فائدہ حاصل کیا جائے۔ مسلم سماج میں آنے کے بعد مسلم سماج سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکے، اور آج بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، اسی طریقے سے غیر مسلموں سے تعلقات بنا کر کے مسلمانوں کا راز غیر مسلموں کو بتایا جا سکے۔ تو انہی چند مقاصد کے تحت ہر وقت اور ہر زمانے میں منافقین سماج میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ منافقین پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، اسی لیے منافقین کی تمیز ہو گئی تھی۔ صحابہ اور منافقین 2 الگ الگ جماعت تھی، اور دونوں کے دونوں مسلمان کہلاتے تھے،
پر منافقین الگ تھے اور ان کی پہچان تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بھی بتائے تھے۔ منافقین نے کیا رول ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تو اگر ہم ان کی سازشوں کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے جنگ احد جب ہوئی، جنگ بدر کے بعد، تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہمارا مشورہ ہے کہ جنگ ہم مدینے سے لڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے ماہر تھے اور عبداللہ بن ابی کی سازش کو سمجھ رہے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی کی سازش کو ٹھکرا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے 300 لوگوں کو بہکایا اور کہنا شروع کیا کہ محمد ہماری بات نہیں مان رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ میں جنگ احد کے لیے جا رہے ہیں، بیچ راستے سے ہی 300 لوگوں کو بہکا کر کے مدینہ واپس لے کر چلا گیا عبداللہ بن ابی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو المصطلق کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں عبداللہ بن ابی نے منافقانہ کردار ادا کیا۔ کردار کیا ادا کیا تھا کہ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر قضائے حاجت کے لیے اتری تو ہودج جو تھا جس میں بیٹھ کر کے جاتی تھیں، تو ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اٹھایا اور سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہودج میں ہیں، لیکن وہ تو قضائے حاجت کے لیے گئی تھیں، اور اس طریقے سے اونٹ پہ ہودج کو رکھ دیا اور سارے لوگ نکل گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ یہاں پر قافلہ ہے ہی نہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ سارے لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں تو وہیں پہ بیٹھیں اور سوچی کہ جب وہ دیکھیں گے ہودج میں کہ میں نہیں ہوں تو آئیں گے لینے کے لیے، یہاں تک کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں جو پیچھے سے آ رہے تھے، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نگاہ پڑی تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا اور اونٹ کی مہار تھامے ہوئے مدینہ آئے۔ اس واقعہ کے پس منظر میں عبداللہ بن ابی نے ایک قصہ بنایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعوذ باللہ صفوان بن معطل سے کوئی تعلق چل رہا ہے، اور اس بات کو پھیلا دیا مدینہ میں، یہاں تک کہ 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، لیکن وہی نہیں آئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بہرکیف 1 مہینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس سازش کا پردہ کھول دیا اور سورہ النور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت اتار دی۔ اسی طریقے سے منافقوں کا ایک رول تھا کہ انہوں نے مسجد ضرار نام کی ایک مسجد بنائی تھی، جس کا مقصد تھا کہ اس میں اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے اور اس سازش سے باخبر کریں گے مسلمانوں کے دشمنوں کو، تو اس کے لیے مسجد بنایا۔ ظاہر میں تو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس میں ہم نماز پڑھیں گے، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد بنائی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ سازش کے تحت مسجد بنائی گئی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی سازشیں تھیں منافقین کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے۔ نفاق کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی کچھ پہچان بتائی ہے، اور یہاں پر یاد رکھیں کہ نفاق کی 2 شکل ہوتی ہے، ایک عقیدے کا نفاق اور ایک عمل کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق تو یہ ہے کہ ظاہر میں ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان باور کرائے لیکن دل میں کفر چھپا رکھا ہو، لیکن عمل کا نفاق یہ ہے کہ آدمی کے دل میں تو ایمان ہے لیکن عملی زندگی میں نفاق پایا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی 3 پہچان ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے،
جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ تو یہ پہچان بتائی گئی ہے منافقین کی۔ تو نفاق سے بچنے کے ساتھ ساتھ نفاق کی جو علامتیں ہیں ان سے بھی خود کو بچانا چاہیے۔ ایک آخری بات جس پہ میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں، نفاق کوئی معمولی جرم نہیں ہے بلکہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں جو منافقین پیدا ہوتے ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔